الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو قرآن کریم کی یہ سورت پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مال کی بہتات نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، مال کی بہتات سے غافل ہو گئے اور تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ یہ سورت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا ہضم کر دیا، پہنا پرانا کر دیا، صدقہ کیا آگے چلتا کیا، یہ اس کا مال ہے۔ باقی جو کچھ بھی بچا ہوا ہے اس کا مال نہیں ہے۔ اسی لیے مال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ جب انسان کا آخری وقت ہو، آخری اس کی سکرات چل رہی ہو، اور اگر اس حالت میں وہ کہے نا کہ میرا اتنا مال میرے مال میں سے مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، تب قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ حالت ہے دنیا سے جانے کی۔ اب یہ مال تو وارثوں کا ہو گیا، اب اس میں صحت کی حالت میں اگر تو وصیت کرتا، نصیحت کرتا، دے دیتا کسی کو تو چل جاتا۔ اب تو تیرے آخری لمحے باقی ہے۔ اب جب تو نے دیکھا کہ موت سر کے اوپر کھڑی ہے تو کہتا ہے کہ میرے مال میں سے فلاں 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 کو اتنا 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 دے دینا۔ اب یہ تیرا مال نہیں ہے، اب یہ وارثوں کا مال ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دیکھو، آخری جو جملہ ہے نا بھائی، 3 جملے ارشاد فرمائے، کھایا ختم کر دیا، پہنا بوسیدہ کر دیا، صدقہ کیا آگے چلتا کیا، یہ اصل باقی ہے۔ جتنا اللہ کے نام کے اوپر ہم لگائیں گے نا بس اتنا باقی رہے گا۔ اسی لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں، زکوٰۃ تو ہمارے مال کا حق ہے، ہم کو نکالنا ہی نکالنا ہے، یہ بنیاد ہے۔ روزہ اور زکوٰۃ اسلام کی بنیادیں ہیں، اس کو چھوٹا مت سمجھو۔ امت کا بہت بڑا طبقہ روزے بھی نہیں رکھتا اور زکوٰۃ کی بھی اس کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اگر صحیح طور پر امت زکوٰۃ نکالے اور صحیح طور پر غریبوں میں تقسیم ہونا تو یہ فقیری بہت جلدی دور ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیا ہوا مال اللہ ہی کا ہے، خوشی خوشی اللہ کے نام کے اوپر لگاوے، یہ تو مال کا حق ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ صدقہ انسان کرتا ہے پریشانیوں سے حفاظت کے لیے، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ایک ہے للہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ میرے بھائیوں بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کے نام کے اوپر لگانا۔ تو اس لیے یہ جو ہم لگائیں گے نا یہ اللہ کی بینک میں جمع ہوگا، اور اللہ پاک حقیقت دیکھو تو پیسوں کا محتاج نہیں ہے، ہمارے مال کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک دل کو دیکھتا ہے، دل کی حالت کو اور نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے دیتا ہے۔ اس لیے 1 روپیہ اگر کسی نے للہیت سے دیا، اخلاص کے ساتھ، تو وہ کروڑوں روپے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے دیے اس سے بڑھ کر ہے یہ 1 روپیہ۔ اس لیے انسان مال کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے اور سب جمع کرتا ہے، رکھ کر مر جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بھئی اللہ کے نام کے اوپر جتنی اپنی طاقت اور استعداد ہو اس کے نام پر لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں کے اوپر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔